أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں توقیر بدر آپ لوگوں سے ابھی مخاطب ہوں اور آپ لوگوں کے توسط سے دراصل میں ان ماں باپ سے، ان دھرم کے کہہ لیجیے گروؤں سے مخاطب ہوں جن کے نام کو ان کی اولادوں نے، ان کے مذہب کے ماننے والے نوجوانوں نے پوری دنیا بھر کے اندر کہہ لیجیے، صرف آل اوور انڈیا ہی نہیں، آل اوور ورلڈ کہہ لیجیے کہ بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ اب دیکھ لیجیے کہ دہلی کے اندر خبریں جو ہمیں مل رہی ہیں وہ کیا ہے، کبھی کوئی پسٹل لے کے شاہین باغ کی بھیڑ میں گھس جاتا ہے، کبھی کوئی جامعہ کے سامنے طلبہ کو للکارتے ہوئے پولیس کی موجودگی میں فائرنگ کرتا ہے اور طالب علم زخمی ہو جاتا ہے، اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شاہین باغ کی بھیڑ میں گھس کر کے آج کی جو خبر ہے گولی چلا کر کے پسٹل کو کہیں پھینک دیتا ہے اور پولیس کی گرفت پہ آ جاتا ہے۔ آخر یہ کن کے بچے ہیں؟ یہ ان کے ماں باپ کیا ان پہ دھیان نہیں دیتے؟ کبھی ان سے نہیں پوچھتے کہ بھائی تم کلر بن کے آخر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ جو تمہیں یوز کر رہا ہے، جو تمہارے دماغوں کو نفرت سے، زہر سے بھر کر کے تمہیں کہہ لے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو گئے ہو، اس سے تم کبھی پوچھے کہ بھائی تم مجھے کیوں استعمال کر رہے ہو؟ تم خود استعمال کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ وہ بڑے چالاک ہیں، ان کو تو بڑے بڑے عہدے لینے ہیں، اس لیے اپنے دامن کو صاف رکھنا چاہتے ہیں اور ان عواموں کو بھڑکا کر کے ورغلا کر کے آج اپنا کام نکالنا چاہتے ہیں۔ تو ان ماں باپ سے جن کے بچے آج ان کے لیے بدنامی کا اور ان کے سماج کے لیے، ان کے خاندان کے لیے بدنامی کا باعث بنے ہوئے ہیں، جس سے میں اصل میں مخاطب ہوں کہ آپ لوگ ان سے یہ پوچھیں کہ تم کلر بن کے آخر کیا حاصل کر لو گے؟ اور پھر ان ماں باپ کو چاہیے، آج 21ویں صدی کے اندر ہے، ہم اچھائی کرتے ہیں تو پوری دنیا بھر کے اندر وہ اچھائی پھیلتی ہے، برائی کرتے ہیں تو وہ پھیلتی ہے اور بدنامی کا سبب بن جاتی ہے۔ انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ یہ لوگ سندر کو، چاہے ہمارے ہندوستان کے ہی ہے، یہ حیدرآباد کے، ان کو بنائے، ان کو پیش کرے، بلکہ ہر نوجوان جو آج گوگل یوز کرتا ہے، موبائل چلاتا ہے، وہ دیکھے کہ سندر پچائی آخر آج یہاں تک کیسے پہنچا جہاں تک آج وہ ہے۔ اس کی سیلری کتنی میں بتاؤں گا تو آپ یقین نہیں کریں گے، خود گوگل کر کے اس کی سیلری چیک کر لیجئے، پتہ چلے گا دن میں ہندوستان کے کروڑ کما لیتا ہے آج وہ۔ اپنے نوجوانوں کو موقع دیجئے برائے کرم، خاندان کے لوگ ہوں، ماں باپ ہوں یا دھرم گرو وغیرہ ہوں، وہ سب ان کو صحیح موقع دیجئے، صحیح دشا دکھائیے، صحیح مارگ درشن کیجئے ان کے لیے۔ اور دھرم گرو سے میں مزید یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ آخر کیوں نہیں اس پہ توجہ دیتے ہیں کہ آج جو کچھ بھی ہوا ہے یا کل جو کچھ بھی ہوا تھا، جو لوگ بندوق لہرا رہے ہیں، گولی باری کرنے کے لیے جو لوگ پہنچ رہے ہیں، وہ وہاں پہ سیدھے جے شری رام کا نعرہ لگاتے ہیں اور نہ جانے کن کن چیزوں کا نام لیتے ہیں۔ وہ لوگ کیا اس طریقے کا حرکت کر کے، اس طرح کے نعرے لگا کر کے وہ آپ کے رام کو خوش کر رہے ہیں؟ کیا وہ آپ کے مذہب کو اچھا بنا کے پیش کر رہے ہیں؟ یا 21ویں صدی کے اندر جب کہ ورچوئل دنیا ہو گئی، ڈیجیٹل دنیا ہو گئی ہے، سیکنڈوں میں ساری دنیا میں خبریں فلش کر جاتی ہیں، وہاں ان کو بدنام کر رہے ہیں؟ یہ سمجھانے کی ضرورت ہے ان کو نا۔ میں سوال کرتا ہوں آپ سے، آخر آپ رام کا نام لے کر کے ان لوگوں سے بھیڑ جاتے ہیں، ان کے بھیڑ میں گھس جاتے ہیں، کیا وہ لوگ آپ کے رام کی دشمنی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ سو ہوتا تو پھر بابری مسجد اور رام جنم بھومی کا جو معاملہ آیا تھا اس وقت میں مسلمان بیچارے کچھ کرتے، لیکن جو کورٹ کا فیصلہ سب کے سب اس کو مان گئے اور اپنے اپنے کام پہ لگے رہے وہ، تو پھر آج ان سب کیوں دشمنی اختیار کیے ہوئے؟ کیوں اس کی بھیڑ میں جا کر کے آپ اس طرح حرکت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اور اپنے دھرم کو، اپنے خاندان کو بدنام کر دیتے ہیں آپ؟ تو دھرم گرو لوگ بھی ذرا اس پہ دھیان دیں، توجہ دیں، ان کے دھرم کو، ان کے بھگوانوں کو بدنام کرنے کی منظم سازش چل رہی ہے آج کے وقت میں، ان کو سمجھیں یہ۔ اور پھر ایک اور بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، ابھی پنجاب سے لے کر کے آپ نے دیکھا ہوگا کیرالہ تک، اور پھر راجستھان سے لے کر کے بنگال تک، ان تمام ریاستوں میں ایک ریزولوشن پاس کیا گیا، قرارداد پاس کیا گیا اسمبلی کے اندر۔ میں دراصل ان نوجوانوں سے کہنا چاہ رہا ہوں جن کو لگتا ہے کہ شاہین باغ میں یا ہندوستان میں جہاں پہ دھرنا چل رہا ہے یہ لوگ ہمارے خلاف ہے، اس لیے ہم انہیں ختم کر دیں گے، انہیں ہٹا دیں گے ہم، تو یہ بھائی عوام ہے، یہ سڑک پہ اپنے طور سے پیسفلی پرامن احتجاج کر رہے ہیں، یہ کسی سے کوئی پنگا نہیں لے رہے ہیں۔ ان سے بڑھ کر کے تو ان کے خلاف کرنے والے، جس قانون کا آج کہہ لیجیے کہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس قانون کے خلاف کرنے والے، ان دھرنا والے سے بڑھ کر کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسمبلی کے اندر قرارداد پاس کیا ہے۔ اور آپ لیگل ایکسپرٹ سے پوچھ لیجئے، ہماری بھی سپریم کورٹ کے وکیل ہیں ابوبکر صباغ صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر دے، میں ابھی ان سے ہی لنک تھا، ان سے پوچھ رہا تھا ساری چیزیں، تو بتا رہے تھے کہ جن جن جگہوں پہ قرارداد باضابطہ
پاس ہوا ہے، پیش کیا گیا ہے، وہاں پہ آفیشیلی یہ دکھا دیا گیا سرکار کو کہ ہم بہرحال آپ نے بھلے پارلیمنٹ سے اس کو پاس کر لیا ہو لیکن ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ اس سے ہمارے عوام میں افراتفری کا ماحول آئے گا، بے چینی کا ماحول آئے گا۔ اس وقت ہم اس کو نافذ کر کے مزید افراتفری نہیں پھیلنے دیں گے، ہم گویا کہ اس سلسلے میں آپ کا ہم کوئی تعاون نہیں کریں گے، ہم اس کے خلاف ہیں۔ جو آفیشیلی باضابطہ اپنا اختلاف اور مخالفت وہ لوگ درج کرا رہے ہیں۔ کیرالا والے تو باضابطہ سپریم کورٹ تک پہنچ چکے ہیں وہ، تو کیا آپ شاہین باغ والوں کے بجائے ان تک پہنچیں گے؟ ان کے پاس جا کر کے اپنی یہ گنڈا گردی دکھانے کی کوشش کریں گے؟ جرأت ہوگی آپ کو؟ بالکل نہیں ہوگی۔ تو آپ سوچیں سمجھیں کہ کیوں آپ کسی کے بہکاوے میں آ رہے ہیں۔ اور آخری چیز میں بتا دوں، اصلاً ہو یہ رہا ہے کہ ان بیچاروں کے ذہن میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ مسلمان تمہارے دشمن ہے، اسلام تمہارے لیے خطرہ ہے۔ یہ بہت ہی اپنے آپ میں کہہ لیجیے مضحکہ خیز اور ایک ہنسی کی بات ہو جاتی ہے کہ جب کوئی ایسی باتیں آج کے وقت میں کرتا ہے تو بھائی جب مغلوں نے یہاں پہ صدیوں راج کیا تب تو کبھی کوئی خطرہ نہیں رہا۔ آج بھی آپ 80% ہو، 20% صرف بیچارے مسلمان ہیں تو آپ کو خطرہ نظر آ رہا ہے، جبکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ کسی بھی منصب پہ، کسی بھی بڑے عہدے پہ، چاہے وزارت داخلہ ہو، وزارت عالیہ ہو، اسی طریقے سے وزارت عظمیٰ ہو، فوج کا شعبہ ہو، عدالت عالیہ ہو، کہیں بھی دیکھ لیں آپ، ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی مسلمان بیٹھا ہوا اور آپ کے لیے کچھ فیصلے ایسے کرتا ہو جس سے آپ خطرے میں آ جاتے ہو، کہیں نہیں۔ ہر جگہ پہ وہ لوگ ہیں اور اپنے اپنے طور سے وہ لوگ اپنا اپنا کام انجام دیتے ہیں۔ کہیں پہ کوئی مسلمان تو نہیں جس طرح کو کوئی پریشانی ہوئی اور آپ کو لگا ہو کہ بھائی ہمارے لیے خطرہ بن جائے گا یہ، تو اس کو بھی سمجھے کہ کیوں آپ کو بہکایا جا رہا ہے۔ باہر ملکوں میں ہم لوگ مصر گئے، وہاں بھی ہم نے دیکھا، اور بھی سعودیہ کے اندر عرب ملکوں میں بہت سے ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں جو ڈاکٹر ہیں، انجینئرز ہیں، یا اسی طریقے سے سائنٹسٹ ہیں، یا اور بھی بڑے بڑے عہدے اور شعبوں میں وہ لوگ ہیں، وابستہ ہیں ان سے، وہاں پہ آرام سے کام کر رہے ہیں ان عربوں کے بیچ، ان مسلمانوں کے بیچ میں۔ وہاں تو خود ان کے دیش میں ان ہندو بھائیوں کے لیے کوئی خطرہ اور کوئی پریشانی نہیں ہے، تو پھر آپ کو کیوں بہکا دیا گیا اور اننیسیسری انلوجیکلی چیزوں میں آپ الجھ کر کے رہ گیا، کسی کا اعلی کار بن کر کے آج اپنے کیریکٹر کو اور اپنے کیریئر کو آپ تباہ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے پریشانی کا باعث بن رہے ہیں، ملک اور سماج کے لیے بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ کیوں آخر؟ یہ سوال کبھی آپ بھی تنہائی میں سوچا کیجئے۔ اس سے آپ بہرحال بچیں، اور جو لوگ آپ کو استعمال کر رہے ہیں ان کو بھی آپ میسج دے دیں کہ میں تمہارے ہاتھوں استعمال ہونے والا نہیں ہوں، تبھی جا کر کے آپ آگے جا پائیں گے۔ اور آپ ہندو دھرم میں ہیں تو آپ نے اپنے گرنتھوں کو پڑھنے کی کوشش کی ہوئی، کبھی دیکھ لینا، اس میں یہ شراب جو ہوتا ہے بد دعا اور آخ، آپ کو تو مل جائے گا کہ ہرن ہرنی جو تھی ان کی بھی بد دعائیں لگی ہیں اور آدمی برباد ہو گیا ہے۔ تو کیوں آپ کسی کے اوپر اس طریقے سے بندوق تان کر کے کسی کی آہ لے رہے ہو اور اپنی زندگی آپ برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہو؟ خدا را آپ اس سے بچو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور ان تمام لوگوں کی چال کو سمجھو۔ کسی کا بہرحال اعلی کار یا انسٹرومنٹ بن کے استعمال مت ہو میرے بھائی، اپنے اپنے کیریئر کو بناؤ۔ میں نے سندر پچائی کا حوالہ دیا ہے، اس جیسے بننے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو بھی ترقی میں لے جاؤ گے، اپنے دیش کو، اپنے ملک کو، سماج کو، اپنے ماتا پتا کو بھی ترقی میں لے جاؤ گے۔